تو سچ کیا ہوا؟ سچ ہوا سچے کی بات پر ایمان. سب سے سچا انسان دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے آگے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ان کے علاوہ کسی کو سچا مانا، ایمان برباد. ہماری طرف سے تمہیں اسلام سے نکلنے کی اجازت ہے، جس نے حضور پاک کے علاوہ کسی کو سچا ماننے کی کوشش کی. اب اگر یہیں پر ہی ہے حضور پاک کی جو ہے نا جانشین صحابہ کرام، اولیاء کرام، ولی صاحبان، ولی اللہ اور واقعات، ان پر بھروسہ کرتے چلے جاؤ. جو آپ کے جانشین ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، واقعات چلتے ہیں. ایک بات ضروری ہے کہ کسی سچے پر اعتماد. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ فیصلہ زندگی میں کرنا ہے. مرنے کے بعد فیصلہ نہیں کر سکتے. اتفاق کی بات ہے کہ مرنے پر جو کلمہ پڑھا گیا وہ کلمہ پورا نہ ہوا. کلمہ مطلب پڑھنا کیا ہے؟ کلمہ تم پڑھ ہی نہیں سکتے. کتاب کا لکھا وہ کلمہ تو کافر بھی پڑھتا ہے. کافر یہاں عربی پڑھاتا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، پنجاب یونیورسٹی میں. اور کافر جو لارنس میں عربیہ بھی رہا ہے، فارسی پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں، اقبال کی مطلب خود ہی پڑھاتے ہیں، پڑھاتی ہے بلکہ. یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. حضور اکرم پر کتابیں لکھتے ہیں کافر اور نہیں مانتے. تو گویا کہ کتاب میں لکھا ہوا کلمہ کہ انگریز پڑھا رہا ہے کہ جنٹلمین یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ واحد اللہ شریک ہے اور وہی الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے. سمجھے آپ لوگ؟ اچھا نویں پارٹی کلمہ میں نہیں پڑھا. اسلام پسند سب سے اچھا جج کارنیلیس ہے، عیسائی. میرا اسلام پسند ہونا تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا. حضور اکرم کی زندگی پر کتابیں لکھتے ہیں تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا. ماننا اپنے لیے اپنے پیغمبر کے طور پر یہ ہے. تو گویا کہ سچے کو ماننا ضروری ہے. باقی خالی جو ہے پڑھ لینا علم جو یہ نہیں ہے. تو گویا کہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے سے داخل نہیں ہوتے. کلمہ کوئی پڑھائے تو پڑھو تو پھر داخل ہوتے. جب تک کوئی پڑھائے گا تم نہیں پڑھ. کتاب کے اوپر لکھا ہوا کلمہ پڑھنے سے تم نہیں پڑھ سکتے. اور وہ سلطان صاحب نے کہا کہ ایک مصرے میں کلمہ پیر پڑھایا باہو تم نے سدا صاحب. کلمہ کوئی پڑھایا تو بس پڑھ سکے. اس کا یہ مفہوم ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں دکھ میں اللہ کو مانوں گا، سکھ میں مانوں گا، انبساط میں مانوں گا، غم میں مانوں گا. اور لوگ میرا کہنا مانے تب بھی مانوں گا اور لوگ میرا کہنا نہ مانے تب بھی مانوں گا. دنیا ساری اسلام میں آ جائے تب بھی میں مانوں گا. دنیا ساری اسلام سے گھر آ جائے تب بھی میں مانوں گا.